اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سنیے کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کشف المعجوب میں آپ فرماتے ہیں آئمہ اہل بیت اطہار میں سے یوسف سنت الفاظ دیکھیے القاب دیکھیے کہ اس ہستی کے القاب استعمال کیے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک ساراں پیر کامل کاملانا رہنما. جس ہستی کے بارے میں حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر میں ان کے وقت میں ہوتا تو میں ان کا مرید بنتا. داتا اجمیری کے بارے میں حضور غوث پاک نے فرمایا تھا. وہ فرما رہے ہیں کہ یوسف سنت یعنی کہ سنت کی خوبصورتی جو ہے وہ امام جعفر صادق ہیں. فرماتے ہیں جمال طریقت میں جو جمال ہے وہ امام جعفر صادق ہیں. وہ فرماتے ہیں معبر معرفت, معبر کہتے ہیں اس کشتی کو جس سے آپ پار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں معرفت کسی نے حاصل کرنی ہے ائمہ کرام میں سے, ان میں سے ایک ہستی کا نام امام جعفر صادق ہے. تو میں نے کہا اہل سنت کے امام ہیں. خلیفہ منصور نے بڑی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کیا کرتا. ایک دفعہ, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے ایسا, کہ جو بھی حق پر ہوتا ہے اس کو تنگ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس نے ایک دفعہ کہا, اپنے خادموں سے کہا کہ میں ان کو بلا کر لاؤ, جیسے ہی وہ محل میں آئیں گے تم دروازے کے پیچھے چھپ جانا. وہ میرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے, میں سے اشارہ کروں گا, تم نے تلوار مار کے ان کا کام تمام کر دینا ہے. جب آپ کو بلایا گیا, آپ کمرے میں داخل ہوئے تو خلیفہ منصور نے دیکھتے ہی بڑا اس پہ ہیبت طاری ہوگی. امام جعفر صادق کو دیکھتے ہی خلیفہ منصور پر ہیبت طاری ہوئی, بڑی عزت دی اور آ کر مسندہ بٹھایا اور سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا حضور کوئی خواہش ہے, کوئی تمنا ہے, کوئی آرزو ہے, میں پوری کروں. حضرت نے فرمایا ایک بات ہے کہ آئندہ مجھے تکلیف نہیں دینی ہے, یہاں پر مجھے بلانا نہیں ہے. تم نے میری عبادت مجھے محل ہوئے اور مجھے یہاں بلایا, بڑی عزت سے روانہ کر دیا. خادمین نے کہا کیا بات ہے خلیفہ, تم نے اشارہ نہیں کیا, تم نے اشارہ کرنا تھا تو ہم نے بار کرنا تھا, تم نے اشارہ نہیں کیا. اس نے کہا واللہ جیسے ہی امام اندر آئے تو میں نے دیکھا ان کے ساتھ ہے کہ اجتہا ہے, اتنا بڑا اجتہا ہے, اگر میں ذرا اشارہ کرتا تو وہ پورے چبوترے سمیت مجھے نگل جاتا. تو اس خوف کی وجہ سے ایسا طاری ہوا کہ میں اشارہ کرنا بھول گیا, مجھے تو اپنی جان کی پڑ گئی. یہ امام جعفر صادق کی شانیں ہیں. اللہ یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے فیضان بھی ہم سب کو عطا فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عذر, اب دوسری عذر الحمدللہ راجہ عذر فاروق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ کی پیش کرتے ہیں. آپ درود پاک آپ پہلے واقعہ سننے پر نظر پیش کرتے ہیں. اور واقعہ لکھا بھی ابو علیہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں, اور آج سے 1250 سال پہلے کی کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بچے کے ساتھ حج کے لیے گیا, رستے میں جنگل میں اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا. لیکن عجیب واقعہ یہ ہوا کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا, اس شخص کا چہرہ بگڑا. اس کا بچہ بڑا پریشان ہوا کہ ایک مسافر ہیں, جنگل ہے اور یہاں مصیبت پر مصیبت, کس کا چہرہ بھی بگڑ گیا. اب یہ بچہ اس کا خود واقعہ سنا رہا ہے, کس کو؟ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ کو. سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا, اور نوجوان کو اس کو میں نے دیکھا طواف میں اور کوئی تسبیح نہ پڑھتا, یہ صرف درود پاک ہی پڑھتا تھا. درود پاک پڑھ جائے, طواف کر رہا ہے, درود پاک پڑھ رہا ہے. جب میں طواف ختم کیا اس کو میں دیکھتا رہا تو اس جوان سے پوچھا یار کوئی اور تم دعا نہیں کرتے ہو اور کوئی تسبیح نہیں پڑھتے ہو, طواف کر رہے ہو اور صرف درود پاک ہی پڑھ رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے مجھے یہ واقعہ سنایا پھر کہ میرے والد کے ساتھ یہ واقعہ جب ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا, جنگل میں کیا ہو گیا معاملہ. اسی اسنا میں دیکھتا ہوں مجھے غنودی آتی, میں سو جاتا ہوں. اب خواب میں دیکھتا ہوں کہ حسین و جمیل ہستی آتی ہے,
ایسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہ، آ کے وہ میرے والد کے چہرے سے کپڑا اٹھاتی ہے اور وہاں پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور کپڑا واپس رکھ دیتی ہے. تو میں جب خواب میں جا کر اپنے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہوں تو دیکھتا ہوں میرے والد کا چہرہ نورانی ہو گیا ہوتا ہے. تو دیکھ کر میں فوراً بیدار جب ہوتا ہوں، وہی خواب کی کیفیت، بیدار ہو کر میں سب بھاگا جاتا ہوں، اور جب جا کر کپڑا اٹھاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے والد کا چہرہ واقعی نورانی ہو گیا ہے. اور جب خواب میں وہ ہستی جانے والی ہوتی ہے تو ان کا دامن میں پکڑتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ کون ہیں؟ یہاں پر آپ نے میری مدد کی، اس پریشان حالی میں آپ نے میری مدد کی، آپ کون ہیں اور یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا باپ بڑا گنہگار تھا، پر ایک خصوصیت اس میں یہ تھی کہ یہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرتا تھا. اب جو مجھ پر درود پڑتا ہے کثرت کے ساتھ، میں تو اسے یاد رکھتا ہوں اس وقت جب وہ مصیبت میں ہو جاتا ہے. تو آج یہ مصیبت میں تھا تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جو مجھ پر نذرانہ بیچتا ہو درود کا اور اس حالت میں دنیا سے چلا جائے، اس لیے میں آیا ہوں تاکہ اس کی مدد کروں اور اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو نورانی بنا دوں. تو یہ ہوتا ہے فائدہ درود پاک کا. اب آپ نے سن لیا، اب بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول جہاں روزے پاکی
نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں یہ مدینے کی گلیاں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب بشر کی سرے عرش مہمان نوازی بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کمری میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کمری میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن مہین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت کا ایک دن مہین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے
سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا ہے کیا کر رہے ہو۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا ہے کیا کر رہے ہو۔ کہاں تم کہاں مت ہے ممدود اسدار، کہاں تم کہاں مت ہے ممدود اسدار، یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں تم کہاں مت ہے ممدود اسدار، یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تم اقبال نعت نبی لکھ رہے ہو، یہ قسمت کی باتیں ہیں تمہیں کیا پتا ہے۔ تم اقبال نعت نبی لکھ رہے ہو، یہ قسمت کی باتیں ہیں تمہیں کیا پتا ہے۔ یہ عزت تمہیں مدنی آقا نے دی ہے، یہ عزت تمہیں مدنی آقا نے دی ہے، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ عزت تمہیں مدنی آقا نے دی ہے، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں